يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ عفوا قدیرا. قرآن مجید کا چھٹا پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات لا يحب اللہ سے پہچانا جاتا ہے. اس کی پہلی آیت ایک بڑا زبردست پیغام لیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے کوئی غلط بات، کوئی بری بات پسند نہیں ہے. ہاں، کسی مظلوم کی زبان سے رعایت ہو سکتی ہے. اس پارے میں بہت سے اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں. اس کے بالکل آغاز میں یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے. ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے پوری کتاب جیسے تورات تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی وہ کیوں نہیں لے کر آتے. یہ آبجیکشن اس لیے ریز کیا جا رہا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول معاذ اللہ نہیں ہیں. اس کا جواب دیا گیا کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بڑی ڈیمانڈز کی تھیں. اس سے تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمیں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین دکھائیں. اسی طرح ان کے جرائم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کر اسے توڑ دیا. اسی طرح انہوں نے منع کیا گیا تھا ان کو کہ وہ ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال نہ کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی کی. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم جھک کر شہر میں داخل ہو، انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی. اور ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا. اور خاص طور پر ان کا یہ قول کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، بالکل باطل دعویٰ ہے. اور اس کی بنیاد پر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی اور اپنے طرف سے انہیں سولی پر چڑھوایا بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں یہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ الفاظ میں یوں کہ تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کے جرائم میں سے ہے وقولہم، ان کا یہ قول انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی الفاظ کا اضافہ ہے رسول اللہ کے رسول کو. وما قتلوہ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہرگز عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ رسول اللہ کا اضافہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا اور اس نے اپنی دعوت مکمل کی، اتمام حجت کیا، لوگوں کی سمجھ میں بات پوری طرح سے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے اعتبارات سے ایک غیر معمولی شخصیت تھے. معجزات آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن میں بولنا، پھر آپ کا لوگوں سے بہت ینگ عمر میں خطاب کرنا،
ینگ ترین عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہونا، اور پھر 33 سال کی عمر میں آپ کا رفع آسمانی، یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں۔ انہی میں ایک غیر معمولی چیز یہ ہے کہ پہلی قوموں پر جب اتمام حجت ہو جاتا تھا تو ان کے رسول کو حکم دیا جاتا تھا کہ تم اپنے ساتھی ایمان والوں کو اور گھر والوں کو لے کر نکلو وہاں سے، اور فوراً ہی اس قوم پر عذاب بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مختلف کام کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، یہود کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی۔ اب ایک بار پھر ان کو موقع دیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ان کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، لیکن وہ موقع بھی انہوں نے گنوا دیا۔ اب ایک تیسرا موقع انہیں دیا جائے گا کہ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائیں گے، اور پھر موقع دیا جائے گا بنی اسرائیل کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں اور ان کی زبان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کی اکثریت یہ موقع بھی ضائع کرے گی، اور پھر وہی پرانی سنت کے رسول کی موجودگی میں عذاب بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس معجزانہ حیثیت کے اعتبار سے اپنے ہاتھوں قتل کریں گے اپنے دشمنوں کو، اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جدھر عیسیٰ ابن مریم دیکھیں گے سلام علیہما، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے، اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر کی اوٹ میں پناہ لے گا تو وہ پتھر پکارے گا کہ اے مریم کے بیٹے، تمہارا ایک دشمن میرے پیچھے ہے، اس کی خبر لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ، اور یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خاص کیا ہے ان رسولوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف تعین کر کے رسول بنا کر بھیج دیا۔ نبی جو ہیں وہ اس ایکسیپشن میں نہیں آتے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات گواہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، وقتلہم الانبیاء ان کے جرائم میں سے ایک ہے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے ہوئے ایک رسول تھے، لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پا سکتے۔ انہی کے کنٹمپریری ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، بلکہ رشتے کے اعتبار سے وہ ماموں لگتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا قتل ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کوئی سوتیلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے؟ معاذ اللہ، نہیں، ہرگز نہیں، صرف سٹیٹس کا فرق تھا، وہ ایک نبی تھے۔ پھر یہ کہ کوئی رسول کے مقام پر بھی فائز ہو لیکن اس کو باقاعدہ کوئی علاقہ نہ ملا ہو، کچھ قوم نہ ملی ہو جس کی طرف اسے بھیجا جائے، تو اس کے ساتھ بھی یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت لوط ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تعین کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ تو فرعون اور آل فرعون جو ہے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، لہٰذا اس کا انجام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوا، بنی اسرائیل کے سامنے ہوا کہ ان کے دشمن تھا، کہ وہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کیا کہ جو اس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہٰذا اس کا انجام ہوا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف تعین کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا اسی کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ وقولہم، اور ان کی یہ بات، ان کا یہ قول، ان کا یہ دعویٰ کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، how is it possible، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وما قتلوہ، اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ اسے پھانسی دی علیہ السلام، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے یہ انجیل برنماس سے کھلا کہ وہ کیسے ہوا۔ یعنی ایک سٹوری تو عام جو عیسائی ہیں ان کے ہاں بھی مشترک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور اس باغ میں ان کے باقی حواری بھی تھے، تو ایک جوڈیاس نامی حواری کو بھیجا گیا کھانا لینے کے لیے۔ اب رومی فوجی جو تھے وہ تلاش کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، تو کسی نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہے، تو رومی فوجیوں نے
اس سے رابطہ کیا جوڈیاس سے اور اس کو رشوت دینے کی کوشش کی، وہ مانا نہیں۔ آخر بڑھتے 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 30 سلور کوائنز کے ساتھ وہ آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ فلاں باغ کے اندر ہیں اور ان کے ساتھی اور بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو رومی سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو جیزس کو، عیسیٰ ابن مریم کو پہچانتے نہیں ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا آگے آگے، لیکن بس پہچان یہ ہوگی کہ جس شخص کو بھی سب حواری آقا کہہ کر بلائیں وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ ہے شبیہ لہم، ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کیا گیا، ایک مشابہت پیدا کی گئی اور جس سے وہ کنفیوز ہوئے۔ اب جب وہ باقی حواریوں کے پاس پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی اپنے حواریوں کے اندر اس وقت نہیں تھے، بلکہ باغ کے کونے پر ایک کمرہ تھا، وہ اس کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے۔ جیسے ہمارے ہاں صوفیہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے خلوت خانے میں جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے مریدوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، اور مریدوں کے لیے وہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ ان کے شیخ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، وہ ان کا دیدار کرتے ہیں اور اس سے روحانی لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی کمرے کے اندر موجود تھے، لیکن جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کے سامنے آیا وہ جوڈیاس تھا۔ لہٰذا باقی حواریوں نے یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انہوں نے اسے آقا کہہ کر بلایا، اور جو یہودی سپاہی اسی نشانی کی بنیاد پر جو اس نے بتائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً جوڈیاس ہی کو پکڑا اور اسی کو سولی چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کمرے میں سے زندہ اٹھا لیے گئے، اس کی چھت پھٹی اور اس میں سے زندہ اٹھا لیے گئے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ بات مشترک ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی مشترک ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے۔ عیسائیوں کے ہاں سیکنڈ کمنگ آف جیسس جو ہے وہ ان کا ایک مختلف موضوع ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ سولی چڑھے، دفن کیے گئے اور تیسرے روز پھر قبر پھٹی، اس میں سے باہر نکلے، وہ ایک دو افراد کو ملے بھی، گفتگو کی بھی کی، پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ جیسے یہاں فرمایا گیا وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا علیہ السلام، وما صلبوہ، نہ ان کو سولی چڑھائی، ولیکن شبیہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اس بارے میں ایک بہت سے رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی اہم آیت آئی ہے کہ رسول کیوں بھیجے جاتے تھے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ بہت سے رسول تھے، بہت سے پیغمبر تھے جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی تشریف آوری کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے، یعنی ایوری تھنگ بیکمز کرسٹل کلیئر، اور پھر قیامت کے دن ان کا محاسبہ جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہو جائے۔ اسی کا نام اتمام حجت ہے۔ اسی لیے شہادت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تاکہ رسول ان کے خلاف گواہی دے سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 170 میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سچ مچ ایک رسول آ گیا ہے، فآمنوا خیر لکم، بس تم اسے مان لو، اللہ کا رسول یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور دیکھو اگر تم نے انکار کیا ماننے سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ کے شروع میں کھانے پینے میں حلت و حرمت کے قوانین بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جانوروں میں سے کون کون سے جانور ہیں کہ جو حرام ہیں۔ مثلا وہ مردار کا گوشت کھانا تو حرام ہے، لیکن کس کس طرح سے، وہ کہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے، اور جو گر کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے، جو کسی دوسرے جانور کے سینگ سے زخمی ہو کر مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کے حلت و حرمت کے بہت سے مسائل جو ہیں اس صورت کی ابتدا میں، یعنی سورہ مائدہ کی ابتدا میں آئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سورہ نساء کی
ایک آیت سے بہت مشابہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، اللہ کے لیے گواہی دینے کا اور عدل و قسط کے قیام کا، ترتیب کے فرق کے ساتھ کہ سورہ نساء میں پہلے عدل و قسط کے قیام کا ذکر تھا اور پھر گواہی کا ذکر تھا، یہاں پر پہلے گواہی کا ذکر ہے اور اس کے بعد عدل و قسط کے قیام کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور پھر بڑی اہم بات جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہوئی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کر دے، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ آیت نمبر 18 میں ذکر کیا گیا کہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں۔ فرمایا گیا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے ایسے ہی چہیتے اور پیارے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب میں مبتلا کیوں کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے ذکر شروع ہوا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اب شریعت عطا کر دی ہے، کتاب عطا کر دی ہے، لہٰذا اب اپنی ہوم لینڈ میں، ارض مقدس میں یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یروشلم میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے، یعنی تم اس میں جنگ کرتے ہوئے داخل ہوگے تو وہ سرزمین تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ لیکن جو ایڈوانس پارٹی اسٹریٹجی آف وار کے اعتبار سے بھیجی گئی جائزہ لینے کے لیے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی ہمت جواب دے گئی اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ یعنی گستاخانہ جواب دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جب شہر فتح ہو جائے ہمیں بتائیے گا کہ ہم چودھری بن کر اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تأسف ہوا، ان کو جو مایوسی ہوئی اور غصہ آیا اپنی قوم پر، تو اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، یعنی محسن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نجات دہندہ تھے کہ رب العالمین مجھے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں ہے، ففرق بیننا بین القوم الفاسقین، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 27 سے حابیل اور قابیل کا واقعہ زیر بحث آیا ہے کہ یہ دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، ان دونوں نے قربانی دی، اور پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ قربانی جو ہے اس کو آسمان سے ایک آگ آ کر بھسم کرتی تھی، یہ ثبوت ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم بے شک میری طرف ہاتھ بڑھاؤ، میں تم پر دست درازی نہیں کروں گا، لیکن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر پریشان ہوا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو ایک اور کوے کو لے کر آیا، اور پھر زمین کھودی اور کوے کو اس کے اندر رکھا، مردہ کوے کو، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یوں رب العالمین نے انسانوں کو سکھایا کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں ایک اور بہت اہم مضمون آیا ہے، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وسیلہ کا لفظ ان الفاظ میں سے ایک ہے کہ جو استعمال تو دونوں زبانوں میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی، لیکن دونوں کا مفہوم مختلف ہے۔ جیسے غریب کا لفظ اردو زبان میں تنگ دست کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان میں وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، واسطے کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں وسیلے کا لفظ قرب کے لیے آتا ہے۔
یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے۔ یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور کیونکہ اردو زبان میں وہ لفظ واسطے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوا ہے کہ شاید اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات کا سننے والا، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ ہم کوئی بات زبان پر نہ بھی لائیں، صرف ہمارے دل میں ہی ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں ایک اور اہم مضمون آیا ہے، وہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین میں آ کر پھر پیچھے ہٹیں، ارتداد اختیار کریں، یعنی عملی طور پر ارتداد اختیار کریں، یعنی اس قانونی ارتداد کے مقابلے میں، قانوناً تو ارتداد اس کو کہتے ہیں کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے، یہاں کیا ہے، یہ عملاً ارتداد ہے کہ دین میں آنے کے بعد دین کے تقاضوں سے بھاگے، تو یہ کیا ہے، یہ عملاً ارتداد ہے۔ تو ایسے لوگوں کو وارن کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، جو کافروں پر چھائے ہوئے ہوں گے اور مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بالعموم انسان کا قدم پیچھے ہٹانا، اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایک فیکٹر جو ہے وہ ملامت ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے راستے میں مزاحم ہو جاتے ہیں، اسے لان تان کرتے ہیں کہ تم دین کے راستے جد و جہد کرتے ہو، دین کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کرتے ہو، تم دین کے لیے وقت لگاتے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، وہ اس کو پریشرائز کرتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، لاجک اس کے سامنے لے کے آتے ہیں، دلائل اس کے سامنے لے کے آتے ہیں، اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تو انسان کو بس صرف ندامت نہیں ہونی چاہیے اپنے کیے پر، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں میرا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آیت نمبر 67 میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا وہ سب جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید اور جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی بحیثیت رسول کہ وہ پورا کا پورا پہنچائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان نہیں فرمائیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعن کرتا ہے اور آپ کی رسالت کا بھی گویا وہ انکار کرتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی جو کھانا کھاتا ہے جس کو اپنے وجود کی بقا کے لیے کچھ حاجت ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس پارے کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا گیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں سب سے زیادہ بڑا ہوا پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو، جبکہ اس کے مقابلے میں النصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم کافروں میں سے مودت کے اعتبار سے قریب تر پاؤ گے کن کو؟ الذین قالوا انا نصارا، ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو روتے ہیں اور پہچانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.